اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ادنیٰ درجے کا جنتی وہ آدمی ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے خادم اس کا سواگت کریں گے اور کہیں گے، ہمارے آقا کا آنا مبارک ہو، آپ کو اجازت عطا ہو، آپ ہم سے ملاقات فرمائیں۔ پھر اس کے لیے 40 سال کے سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ کہا جائے گا، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ جب اپنی منزل تک پہنچے گا تو اس کے سامنے سرخ یاقوت اور سبز جب زرد کو پیش کیا جائے گا، جس کے 70 حصے ہوں گے اور ہر حصے میں 70 بالا خانے ہوں گے اور ہر بالا خانے میں 70 دروازے ہوں گے۔ کہا جائے گا، تلاوت کرتے جاؤ اور بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ چڑھیں گے یہاں تک کہ اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کی ٹیک لگائے گا۔ اس تخت کی لمبائی چوڑائی 1 میل ہوگی۔ پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش ہوں گے۔ ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کھانا نہیں رکھتا ہوگا۔ ان میں سے آخر والے کی لذت بھی اس کو ویسی ہی معلوم ہوگی جیسی کہ پہلے والے کی معلوم ہوگی۔ پھر اس کے سامنے پینے کی طرح طرح کی چیزیں پیش کی جائیں گی اور ان سے اپنی اچھا کے انوسار جتنا چاہے گا لے لے گا۔ پھر خادم کہیں گے کہ اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ خادم تو چلے جائیں گے اور فوراً حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی نظر آئے گی اور اس پر 70 پوشاکیں ہوں گی۔ ہر پوشاک کا رنگ دوسری سے الگ طرح کا ہوگا۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی گوشت، ہڈی اور لباسوں کے اندر سے 1 سال کے عرصے تک حسن و لذت و پاکیزگی کی وجہ سے دیکھتا رہے گا۔ پھر اس حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال کے عرصے تک دیکھتا رہے گا، اس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اپنی نگاہ بالا خانے کی طرف اٹھائے گا تو اس میں پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ وہ کہے گی، آپ کے نزدیک ہمارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آپ کے کچھ حصے پائیں۔ اس کے پاس 40 سال تک اس حالت میں پہنچے گا کہ اس سے اپنی نگاہ کو نہیں پھیرتا ہوگا۔ پھر اس تک ہر طرح کی نعمتوں کی بہتان ہوگی اور وہ جنتی سمجھیں گے کہ اب ان سے افضل نعمت کوئی نہیں رہی۔ تو اس سمے اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنت کے رہنے والوں، میرا کلمہ طیبہ پڑھو۔ وہ اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے داؤد علیہ السلام، آپ میری ویسی ہی بزرگی اور بڑائی بیان کریں کہ جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب کی بزرگی بیان فرمائیں گے، اے اللہ، تو ہمیں صرف سننے اور کہنے والوں میں سے ہی نہیں، عمل کرنے والوں میں بھی شامل کر، ہمیں نیک بنا، سیرت المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پیاری اطاعت نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔